آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی سادہ اور پروقار تقریب جو ہے، اس میں وہ لوگ جنہوں نے کہ جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اور علم کی روشنی پھیلائی، ان 4 شخصیات کو جو ہے تو ایوارڈز ملیں گے۔ اباسین آرٹس کونسل جو ہے تو ہمیشہ آگے ہوتا ہے، ایسے حوالے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے ایسی شخصیات کو کہ ایسی شخصیات کو ایوارڈ دیا جائے تاکہ وہ اور مزید آگے بڑھ کے خدمت انجام دے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ذمت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور انڈر ڈائریکٹر آف روہیلا صاحب آپ اباسین آرٹس کونسل کو ریپرزینٹ کریں اور اس کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی چمکتے اور خوبصورت اور ذہین چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے اپنے سامنے، اور پریزیڈیم میں ماشاءاللہ بہت ہی معتبر اور مستند ہستیاں یہاں موجود ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، آپ کو بھی۔ اباسین آرٹس کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی، پاکستان کے قیام کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھتا رہا ہے، اور اس دوران ادب اور ثقافت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا رہا ہے، آرٹ کو ساتھ لے کر چلتا رہا ہے۔ جو 4 معتبر شعبے وہ تو ہے ہی ہیں، جس میں آپ کا آرٹ کا شعبہ ہے، موسیقی کا ہے، ڈرامے کا ہے، ادب ہے، اور ماشاءاللہ گزشتہ ایک سنہرا دور اس پہ گزرا ہے جب یہاں ان سارے علوم کی، سارے فنون کی کلاسز ہوتی تھیں، اور بہت بڑے لوگ یہاں سے اسی ادارے سے نکل کر پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور اردو دنیا میں خاص طور پہ پہچانے بھی گئے اور چھائے رہے۔ بیٹا، آپ سب بیٹھے ہوئے اور آپ کے بڑے، آپ کے اساتذہ اور وہ روشن مینار، وہ ٹاورنگ پرسنالٹیز جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا اور آج یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو آپ بھی یہیں پہ ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ آپ نے جو ہے تو چلنا ہے۔ اور استاد کے حوالے سے ابھی 5 اکتوبر جو ہے تو ٹیچرز ڈے گزرا تھا، آپ کی ڈیفینیٹلی اسکولوں میں تقریبات ہوئی ہوں گی۔ تو اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ ایک روشن مینار کی طرح سے ہوتے ہیں، اور بندہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے اپنے استاد کے سامنے ویسے ہی جھکتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ ایسے ہی انشاءاللہ کریں گے اور ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ سکندر اعظم یا سکندر مقدونی جو ہے، اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم اپنے استاد اور اپنا جو ہے والد صاحب، اس کے درمیان میں ہمیں فرق بتاؤ۔ تو سکندر مقدونی نے کہا کہ وہ سکندر، جسے آپ لوگ سب سکندر اعظم کہتے ہیں، ہم سکندر مقدونی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے خون بہایا تھا، تعلق اس کا مقدونیہ سے تھا، یونان سے تھا، تو ہم اس کو سکندر مقدونی کہتے ہیں، اعظم نہیں۔ اعظم وہ ہوتا ہے جو کہ انسانیت کو بچاتا ہے، جو کہ انسانیت کو کرش کرتا ہے، وہ اعظم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کی باتیں جو ہیں، بہادر آدمی تو تھا، اس نے اپنے استاد کو کہا کہ ایسے ہے کہ میرا استاد جو ہے، میرا والد صاحب مجھے آسمان سے زمین پہ لے کے آیا، اور میرا استاد جو ہے دوبارہ مجھے زمین سے آسمان پہ لے کے چلا گیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ ایک جو ہے ساؤنڈ فوٹنگز پہ جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو منزل جو ہے وہ خود بخود آپ کے قدم چومتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں اس اباسین آرٹس کونسل کے بڑے، اس کو رن کرنے والے، اس کو چلانے والے بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، ان کے تجربات جو ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو بیرسٹر عبدالرؤوف روہیلا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواتین و حضرات، اساتذہ، بچوں، السلام علیکم۔ ناصر علی سید نے جیسے آپ کو بتایا کہ اباسین آرٹس کونسل 1955 سے یہاں مختلف موسیقی، ادب، لٹریچر، پینٹنگ، ڈرامہ
اور جس چیز کا آپ لٹریچر سے کے حوالے سے نام لیں تو وہ اپنی تقریبات کر رہی ہے. آج کی تقریب بنیادی طور پہ اباسین آرٹس کونسل نے اپنے 4 ممبران، جو ہمارے 4 ممبران ہیں، ان کو اعزاز کے لیے یہ آج کی تقریب کا اہتمام کیا ہے. اور نہ صرف یہ 4 شخصیات وہ ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے مستقبل کو بنانے میں، آپ کو آگے لے جانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے یہ اس کی پذیرائی ہے، بلکہ اگر ان کو بطور سوشل ورکر اگر آپ دیکھیں تو ان کی خدمات بہت زیادہ ہے. اباسین آرٹس کونسل کو جب کبھی کو تقریب ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ تقریب آپ سپانسر کر کے دیں، تو یہ بڑی بخوشی جو ہے وہ یہ تقریب جو ہے اس کو سپانسر کرتے ہیں. جی دوستو، ایکسیلنسی سید قاسم علی شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. بنفس نفیس ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ہی از آلسو سن آف دا سائل، اور سارے سن آف دا سائل یہاں پہ موجود ہیں. ان کی بڑی مہربانی. ان کا کام بڑا ہیکٹک ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. وزارت چلانا جو ہے تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. اباسین آرٹ کونسل جو ہے جس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ ابھی اتنی سالوں سے یا ان کا نام جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے کانوں میں پڑتا رہا. اباسین آرٹ کونسل جس طرح ایک نظام کو لے کے چل رہی ہے. جب ہم اسکولوں میں تھے تب بھی اباسین آرٹ کونسل کا نام تھا، اور جیسے کہ کچھ 3-4 اسکول ہیں جو اباسین آرٹ کونسل کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھی بات ہے اپنی بنیادوں سے جڑا رہنا، اپنے نظام سے جڑا رہنا. اور درخت وہی مضبوط ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. تو جب تک ہم اپنی جڑوں سے منسلک رہیں گے، اپنی بنیاد سے منسلک رہیں گے، تو ہماری سوچیں بھی ٹھیک ہوں گی، ہمارا نظریہ بھی ٹھیک ہوگا. اور سب سے بڑی بات، ہمارے بزرگوں کی جو دی ہوئی تعلیمات اور جو مشورے ہوتے ہیں وہ آگے نسلوں تک جو ہے وہ منتقل ہوتے رہیں گے. باقی زیادہ بات میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں پر بہت بڑی بڑی شخصیات بھی بیٹھی ہیں اور کافی سوچ فکر والے لوگ بیٹھے ہیں. بس ان بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی لگتی ہے. آپ لوگوں کی عمر میں ہمیں زندگی مذاق لگتی تھی، اور ہمیں لگتا تھا کہ دنیا کا ہر کام ہم کر سکتے ہیں، اور زندگی بہت آسان ہے. زندگی آسان بنائی جا سکتی ہے اپنی محنت سے، اپنی کوششوں سے. اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے پاس ہمیشہ جو راستے ہوتے ہیں نا وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. صرف محنت کرنا ہے. اور جو ہمارے بزرگوں نے، کیونکہ ابھی قانون اور رول آف لا ان چیزوں کی باتیں ہم آپ سے نہیں کریں گے، بس ہم آپ کو 2 باتیں کریں گے کہ سیدھا سادہ رہنا ہے اور اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، اساتذہ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان پہ چل کے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. جب آپ 18 سال 20 سال 24 سال کے پہنچ جائیں گے تو اس وقت پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آئین پاکستان کیا ہے اور قانون کیا ہے اور رائٹس کیا ہیں اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو جیسے کہ اباسین آرٹ کونسل بچوں کو کافی کچھ سکھاتی ہے، پینٹنگ، اسکیچنگ اور بہت سی چیزیں. الحمدللہ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں یہ ایک اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں. ان کے والدین کے پاس وہ وسائل ہیں جس سے وہ بچوں کو فیس دے سکتے ہیں. تو میں نے ابھی یاور صاحب سے بھی بات کی ہے، کیونکہ سوشل ویلفیئر میں میرے پاس یتیم بچے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو یتیم بھی ہیں اور یسیر بھی ہیں. ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو چھٹیوں میں اپنے اسکولوں کو نہیں جاتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے والدین کون ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں، میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ سے فیسیلیٹیشن لینا چاہتا ہوں
زمون کور میں اگر میں آپ لوگوں کو کوئی اسپیس دوں، وہاں میرے پاس کوئی 550-600 یتیم بچہ ہے. تو اگر آپ لوگ ہفتے میں 2 دن نکال کے ادھر آ جائیں اور ان بچوں کو یہ پینٹنگ، یہ آرٹ اور یہ چیزیں سکھا پائیں، تو یہ آپ لوگوں کا مجھ پہ احسان ہوگا. کیونکہ اور یادگار محفل میں شریک جتنے لوگ بھی ہیں، جتنی ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان سب کی آمد اور پارٹیسپیشن پر میں اباسین آرٹس کونسل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس طرح کے کئی مواقع فراہم کرے تاکہ ان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے، اور ساتھ ہی اباسین آرٹس کونسل کے جو روح رواں یہاں موجود ہیں، بیرسٹر صاحب، ان کا یہ کارنامہ، ان کی یہ کاوش، ان کی یہ محبت تا عمر تا دیر ہمیں یاد رہے گی. اور خاص طور پہ قاسم علی شاہ صاحب جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کی محبتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.